بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تجوید القرآن 195۔ دوستو، جیسا کہ الحمدللہ ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو چکا تھا، ہم نے سبقاً آپ کو مکمل نورانی قاعدہ پڑھایا، اس کی تصحیح کروائی، اس کے اندر جوڑ اور ہجے کرنا مکمل طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اب ہم نورانی قاعدے کو ریوائز کر رہے تھے، روزانہ اس کی ایک ایک تختی کا خلاصہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آج ہم پھر حاضر ہیں اگلے نئے سبق کے ساتھ، جو کہ تختی نمبر 5 تنوین کا ہے۔ لیکن سبق پر جانے سے پہلے پھر چھوٹی سی گزارش کروں گا، جو ہمارے دوست، ہمارے بھائی پہلی مرتبہ ہمیں سن رہے ہیں، برائے مہربانی اگر آپ بھی کچھ سیکھنا چاہتے ہیں قرآن مجید، نورانی قاعدہ، نماز، کلمے، دعائیں، آسان طریقے سے، انتہائی آسان طریقے سے سمجھ آنے والی بات ہے انشاءاللہ، تو آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارا چینل وزٹ کر کے مکمل رہنمائی حاصل کیجیے، انشاءاللہ آپ کو مکمل رہنمائی ملے گی۔ چلتے ہیں سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 تنوین، اس کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، اس کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر آواز نون کی آتی ہے۔ میم 2 زبر من، میم 2 پیش من، سا 2 زیر سین، فا 2 زیر فن، اس کو نون تنوین بھی کہا جاتا ہے۔ تو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بھی کہتے ہیں اور نون تنوین بھی کہا جاتا ہے، اور ہمیں اس کے اندر سب سے زیادہ اخفا کرنے کی مشق کروانی چاہیے بچے کو، اخفا کرنے کی۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر مین، میم 2 پیش من، من، مین، من، یعنی غنہ تو بہت سختی سے ہوتا ہے، پورے طریقے سے آواز ناک کے اندر چلی جاتی ہے، جیسے ان، 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 ام، 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 کیونکہ نون مشدد اور میم مشدد یہ غنہ ہوتے ہیں، باقی یہ اخفا ہوتا ہے، اس کو اخفا کرنے کی ہمیں مشق کرنی چاہیے۔ با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ اخفا غنے کے مقابلے میں تھوڑا نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ہمیں سب سے اخفا کی مشق ہونی چاہیے۔ اور دوسرا بچے کو چیز بتائیں کہ پہلے 1 زبر 1 زیر 1 پیش تھا، اس کی ادائیگیاں حرکات کی وہ ہم نے اب آپ کو پچھلے سبق کے اندر سمجھانے کی کوشش کی، تو اس کی ادائیگیاں کہ اس کی ادائیگی اخفا کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس طریقے کا خیال کیا جائے۔ اور اس کو سب سے پہلے تختی کو بچے کو سیدھا زبر 2 زبر سے پھر 2 زیر 2 پیش ایسے سیدھا پڑھایا جائے آخر تک تختی کو، لیکن جب تختی مکمل ہو جائے تو یہ تختی الٹی پڑھائی جائے، جیسے زا 2 پیش زن، زا 2 زیر زین، زا 2 زبر زن، زن، زین، زن، غا 2 پیش زن، غا 2 زیر زین، غا 2 زبر غن، اس طریقے سے۔ اور جب تختی یہ الٹی بھی پڑھ لے بچہ تو اوپر نیچے، ہم نے پچھلی تختی کے اندر بھی گزارش کی کہ 1 لائن یوں نیچے کی طرف، پھر 1 لائن یوں اوپر کی طرف، پھر 1 لائن یوں نیچے کی طرف، پھر 1 لائن یوں اوپر کی طرف، پھر ایک یہ نیچے کی طرف، پھر یہ پوری اوپر کی طرف، اس طریقے سے بچے کو، جیسے واو 2 پیش من، زال 2 زیر زین، سین 2 زبر سن، تا 2 پیش تن، را 2 زیر رین، غا 2 زبر غن، پھر یہ لائن اوپر کی طرف، غا 2 زیر غین، را 2 پیش رن، دال 2 زبر دن، سین 2 زیر سین، اس طریقے سے اوپر نیچے۔ اور پھر جب یہ تختی اوپر نیچے بھی سنا لے تو پھر بغیر ہجے کیے زن، زین، زن، زن، زین، زن، سن، سین، سن، سن، سین، سن، یعنی زبر زیر پیش کا نام لیے بغیر۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر جو مین چیز فوکس کرنے کی ہے، جو میں پہلے بھی شروع میں بتاتا آ رہا ہوں پہلی تختی سے، کہ کسی بھی حرف کی آواز ناک میں نہ جائے۔ سین 2 سین، اب وہ سین سین اگر بیٹھا کر رہا ہے یا نون نون کر رہا ہے، میم میم کر رہا ہے، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ حروف کی ادائیگیاں صحیح ہوں، میم، نون، اور جب یہاں پر زبر زیر پیش پڑے تو ایسا نہیں سین 2 زر سن، سین 2 زر سین، ایسے نہیں۔ بچے کو ہمیشہ ہجے پرسکون طریقے سے سمجھائیں، سین 2 زبر سن، سین 2 زیر سین، سین 2 پیش سن، سن،
سین سن، اس طریقے سے زبر زیر پیش کا نام صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے، صاف ستھرے طریقے سے لیا جائے۔ بعض بچے جلدی کے اندر دزر دزن زادو زیر زین زادو پیش جن سن دوزے بسن سن دوزے سن دوزے 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 کرتے رہتے ہیں، دوزہ دوزہ دوزے دوزے، ایسے نہیں، ہمیشہ سختی صاف ستھرے طریقے سے۔ قادو زبر طن، قادو زیر طن، قادو پیش طن، طن طن طن، اس طریقے سے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا، سب سے پہلے ہم اس کے اندر اخفا کی مشق کروائیں گے، اور دوسرے نمبر پہ حروف کی ادائیگیوں کا خیال کریں گے، اور تیسرے نمبر پہ جب اس کے اندر بچے ہجے کے ساتھ جوڑ کے ساتھ پڑھے گا تو زبر زیر پیش کا، دو زبر دو زیر دو پیش کا نام صحیح طریقے سے لے گا۔ پہلے تختی سیدھی پڑھائیں گے، پھر الٹی پڑھائیں گے، پھر ایک لائن نیچے کی طرف ایک اوپر کی طرف، اور بعد میں رواں، اور پھر اس سے آپ ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ یہ کیا ہے، وہ بچائے فا دو پیش فن، یہ کیا ہے زال دو زبر زن، پھر کہیں کہیں کہ ویسے بتائیں رواں کیا ہے، وہ کہے گا ظن زین من، اس طریقے سے اس کو چیک کر سکتے ہیں بچے سے۔ جب ہم 2-3 طریقے سے اس سختی کو پڑھانے کی کوشش کریں گے اور صحیح طریقے سے پڑھائیں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ آپ خود بھی اور بچے بھی اچھے طریقے سے پڑھے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو مین چیز اس کے اندر حروف کی ادائیگیاں، زبر زیر پیش کا صحیح طریقے سے نام، اور اخفا کی مشق۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ آج کا خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو ہمارے بھائی، ہمارے دوست خود پڑھ رہے ہیں یا بچوں کو پڑھا رہے ہیں، وہ خاص طور پہ ان چیزوں کا جو کمزوریاں، غلطیاں، جو چیزیں نشاندہی کی گئی ہے، ان کو خود بھی بہتر کریں، بچوں کو بہتر کریں۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔